बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जो खलीजी ममालिक में हैं, जो अमेरिका में हैं, वहाँ पे कुछ तकसीम है, मगर जो अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जहाँ जहाँ पर भी आज ईद मनाई जा रही है, उन तमाम लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक हो। अल्लाह आप तमाम लोगों की कुर्बानियाँ नसीब करे, जो भी आप इस टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं एक खबर दे देता हूँ, और वो ये है कि आप जानते हैं कि हज भी मुबारक हो आप तमाम लोगों को। इस्लाम कबूल करने वाले साबिक पादरी इब्राहिम रिचमंड ने हज अदा कर लिया है, और उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी शानदार है। और वो कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। एक ख्वाब ने इनकी जिंदगी बदल दी, एक ख्वाब इन्होंने देखा, और इनके मानने वाले भी हजारों हैं। मतलब ये वो आम पादरी नहीं है, इनके बिलीवर्स हैं, और अपना ख्वाब इन्होंने अपने बिलीवर्स को सुनाया, और इन्होंने अकेले इस्लाम कबूल नहीं किया, हजारों लोगों ने इनके साथ ही इस्लाम कबूल किया है। और ये बहुत बड़ा एक अल्लाह की तरफ से इनाम है कि इनको जो ख्वाब आया और उस पर इन्होंने यकीन किया, अमल किया, और आज जो प्रीच करते थे कि आप ईसाइयत के अंदर ये तमाम बातें, आज वो खुद और उनके हजारों पैरोकार जो हैं वो इस्लाम की खिदमत करेंगे। यहाँ पर आपको मैं खबर दे दूँ, आप जानते हैं कि स्वीडन ने बहुत दरख्वास्त कर रखी है कि हमें नेटो में शामिल कर लिया जाए, और जब तक नेटो के तमाम ममालिक तमाम के पास नेटो के अंदर वीटो का अख्तियार है, जब तक के तमाम नेटो के ममालिक मुश्तरका वोट ना दे दें कि आप इस मुल्क को ला सकते हैं, तब तक आप उस मुल्क को नहीं ला सकते। ठीक है ना, ये बात तय हो गई है। तो स्वीडन ने जो है रिक्वेस्ट कर रखी है, और तकरीबन आप कह लीजिए कि आने वाले 11 जुलाई को यह फैसला कहीं करार होना पाया है। यहां पर स्वीडन को चाहिए कि वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करे और ऐसा माहौल कायम करे कि उसके ऊपर कोई मुल्क एतराज़ ना कर ले। वहां पर स्वीडिश अदालत ने ईद के पहले रोज कुरान पाक को शहीद करने की इजाज़त दे दी है। अब ये कौन सा एक अजीब हरकत है, और यहां पर इसके ऊपर कोई अचानक नहीं दी। 3 महीने की बहस हुई, 3 महीने की गौर व फिक्र के बाद कि इसके अंदर मुसलमान बिभर जाएंगे, तमाम चीजें होंगी, और उन्होंने अपने शहर के सबसे बड़ी मस्जिद के बाहर, ठीक है ना, आप वहां पर बिल्कुल, वो कहते हैं ये इश्तियाल अंगेज फेल दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर अंजाम दिया जाना है, जहां पर मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। उस बंदे ने केस जीता, और उसके बाद जो उसकी कहानी इतनी लंबी है, वो छोड़ दें, बेकार आदमी है। तो वहां पर उसके बाद जो है वो आदमी जो है वो उसको बाकायदा पुलिस, आर्मी और तमाम एजेंसीज लेकर आएंगी। वो मस्जिद के सामने आएगा, स्टॉकहोम में आएगा, और वहां पर वो ये जो है अपनी जो नजर आतिश करेगा कुरान शरीफ को। अल्लाह कोई मौज़ा दिखा दे तो मैं दिखा दे, वरना काफरों की जो वो है ना हरकतें, वो इंसानों वाली नहीं है। और अब देखना ये है मुझको कि इसको रोकना इस तरह नहीं, इसको नेटो में रोकना तुर्की का काम है। तो मैं समझता हूं कि तुर्की थोड़ा मर्द का बच्चा बने और अब बोले कि जी इस हुक्म के बाद जो है हम इसको वोट नहीं देंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी दरख्वास्त है तुर्की से, और उर्दुगान से मुझे उम्मीद भी है कि ऐसा हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और वो ये है कि आप जानते हैं कि मैं एक साहब से भी मिला, वो रूस में रहते हैं, और उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि रूस के अंदर जो है बहुत बड़ी वो है एक कंट्रोल्ड मीडिया है, और वो कहते हैं कि आपकी वीडियोस हम देख रहे हैं इस हवाले से, तो हमें अपने मुल्क के बारे में पता चलता है, रशिया के बारे में पता चलता है। तो वो बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने पसंद किया, आप लोग पसंद करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, और ये तमाम जितने भी रशिया में मुसलमान रहते हैं, उर्दू समझने वाले लोग रहते हैं, और उन लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो दिस इज़ वेरी गुड। अल्लाह करे कि आप लोगों को ये तमाम खबरें मैं ईमानदारी के साथ अपना हक, जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं अदा करता रहूं, और मेरा फ़र्ज़ अदा होता रहे। बेलारूस के रहनुमा ने कहा कि खुशामदीद करते हैं उसको हम। 3 दिन के बाद जो है वैगनर के मालिक जो हैं वो पहुंच गए बेलारूस, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके जो हवारी हैं, मानने वाले हैं, बहुत सारे उसमें वो भी आ गए हैं। तुर्की का एक बेस वहाँ मौजूद था, उसमें उनको कहा गया कि आप ये पूरा बेस ले लें, यहाँ पर आप रह सकते हैं, आपका जो मानने वाले हैं वो खैमज़न हो सकते हैं, आपके लिए महल तैयार है, महल में रह सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहीं पर जो लुकाशेंको है उन्होंने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने पुतिन को फ़ोन किया कि क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, उन्होंने कहा नहीं,
مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے, میں ویگنر کے مالک کو مٹانے جا رہا ہوں, ختم کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے پتہ لگ گیا وہ کہاں پر ہے, آپ کو پتا ہے وہ ہیڈ کوارٹر میں تھا, اور ہیڈ کوارٹر کا میں نے ٹارگیٹ کر لیا ہے, میزائل ہٹ ہونے جا رہا ہے اور وہ اب آپ کو نہیں ملے گا. اور اس کے ساتھ ہی ویگنر کے مالک کو یہ پیغام بھی دیا گیا مبینہ طور پر, اس کا مجھے کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن یہ پیغام دیا گیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کی فیملی کو پہلے ماریں گے, یہ پیغام بھی گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ویگنر نے جب یہ سنا کہ ان کی فیملی کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اور میں بھی ختم ہو ہی رہا ہوں, تو انہوں نے اپنی بات کو پلٹ دیا. انہوں نے کہا جی میں تو احتجاج کر رہا تھا, احتجاج کرنا تو میرا حق ہے, میں کون سی کوئی حکومت گرانے آ رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں, بہرحال اب وہ ایگزائل میں ہیں, جلا وطن ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ روس کے باقی گروپ کو غیر مسلح کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, یعنی کہ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ویگنر جو ہے وہ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ رجسٹرڈ ہو جائیں ایز اے آرمی پرسن, ٹھیک ہے نا, فوج میں شامل ہو جائیں, یا پھر وہ ہتھیار پھینک کر جو ہے اپنے کسی اور کام میں چلے جائیں, یا وہ بیلاروس شفٹ ہو جائیں. یہ تمام آپشنز ان کو دیے گئے ہیں, وہ لے سکتے ہیں. مغرب جو ہے وہ اپنی اس حرکتوں سے ابھی باز نہیں آیا ہے, اور اب اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے, یا آپ کہتے ہیں نیا محاذ کھول دیا ہے. جو خبر ہے نا, یہ کہتے ہیں نیا محاذ کھول دیا ہے. کیا کیا ہے؟ ماسکو کو کمزور کرنے کے لیے. ماسکو کو کمزور کرنے کے لیے اس نے کہاں کہاں رابطے کیے ہیں؟ تو اس نے رابطے کیے ہیں قزاقستان سے, امریکہ نے اور نیٹو نے, تاجکستان سے, ازبکستان سے, کرغزستان سے, اور ترکمانستان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش شروع کر دی ہے. اور اس کے علاوہ جو مغرب ہے اس نے کہا ہے کہ قزاقستان کو پہلے گھیرو, کیونکہ قزاقستان کے اندر اتنا آئل ہے کہ اتنا ماسکو کے پاس بھی نہیں ہے. یہ تمام باتیں آ رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو آپ کہیں گے کہ سینٹرل ایشیا جو ہے اس کے اوپر نظریں گاڑ لی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ کاٹ دیں گے تو اس کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ آ جائے گا. یہاں پر یہ ضرور ہے کہ نیٹو نے ایک بات جو ان کا سربراہ انہوں نے کہہ دیا ہے, کہتے ہیں ایکسکیوز می, وہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا, جو کچھ بھی ہوا ویگنر کا جو کچھ بھی معاملہ ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہیں آپ سمجھیں کہ روس کمزور ہے. یہ دیکھیے آپ صاف لکھا ہوا ہے, خبردار کیا انہوں نے کہا کہ اتنا ایزی مت لیں اس کو, یہ بہت ہی خطرناک ملک ہے, اور اگر اس کو ٹیکل کرنا ہے تو طریقے سے کرنا پڑے گا. آپ اس کے اندر فری مت ہو جانا, اور اس کو طریقے سے بالکل طریقے سے ڈیل کرنا. تھوڑی سی اور خبر آپ سے شیئر کر لوں, اور وہ یہ ہے کہ تائیوان کے جو جیٹس ہیں وہ فضا میں بلند ہوئے اور انہوں نے پوزیشن سنبھالی, کیونکہ انہوں نے رشیا کا وار شپ جو ہے وہ دیکھ لیا تھا, اور یہاں پر رشیا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, تو وہ تمام خطرات جو ہیں وہ سامنے ان کے آ گئے. تو یہاں پر جو تائیوان ہے وہ سمجھا کہ شاید, میرے حساب سے وہ یہ سمجھا ہوا کہ شاید میرے سر پہ وہ آ گیا ہے, چائنا آ گیا ہے. یہاں پر اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو یہاں پر اسرائیل یہ ہے کہ یہاں پر جو ان کے بن گویر ہیں, بن گویر جو ہیں وہ ایک درندہ ہے, وزیر تو ہے اسرائیل کا لیکن درندہ ہے, اور وہ سیٹلرز کو, یعنی کہ سیٹلرز کون ہوتے ہیں, وہ جو کسی فلسطینیوں کو گھر سے نکال دیں اور وہاں پہ قبضہ کر لیں تو وہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دیوار آگے نکل جاتی ہے. تو سیٹلرز کو جنہوں نے اسرائیل فلسطینی گھر جلائے ان کو کہا, ان کو خطاب دیا سویٹ بوائز, مطلب ہر وہ یہودی, ہر وہ ٹیررسٹ یہودی, ہر وہ زائنسٹ جو فلسطینی گھر جلائے گا وہ سویٹ بوائے کا لقب پائے گا. یہ تمام چیزوں کو بتائی جا رہی ہیں. یہاں پر جو فار رائٹ اسرائیلی منسٹر ہیں وہ کمپیئرز کنٹری سیکورٹی آفیشلز ٹو رشیا ویگنر, وہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ یعنی کہ جن کو اسرائیلی حکومت نے خود کہا تھا کہ وہ لوگ ٹیررسٹ ہیں اور ہم ان کے خلاف قدم اٹھائیں گے, وہ ہم نہیں کر رہے, وہ ٹیررسٹ گروپس ہیں. امریکہ کو کہا کہ وہ ٹیررسٹ گروپ ہیں اور ہم اس کا قلقامہ کریں گے. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں, وہ تو ایسے ہیں جیسے ویگنر گروپ ہے نا, پرائیویٹ ملیشیا ہے وہ تو ہماری, تو وہ اگر کام کر رہی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں, اور آگے خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے نمبر 1 ایک تو وہ اب تک پراپر سپورٹ کر نہیں سکا یوکرین کو, اور وہ پراپرلی رشیا کو جواب نہیں دے پا رہا, جس کے اوپر اب باقاعدہ ڈانٹ پڑی ہے, اس کو باقاعدہ ڈانٹ پڑی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے آپ رشیا کی طرف ہو یا ہماری طرف ہو, ایک بات تو کنفرم کرو نا, کیونکہ اس ٹائم آپ درمیان میں ہو, تو ہو سکتا ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن رشیا سے ڈر لگتا ہے اسرائیل کو, اور یوکرین کا ساتھ نہیں دے رہا. اب یوکرین کے ساتھ کس حد تک نہیں دے رہا آپ کو میں یہ انفارم کر دوں آخری خبر سے, اور یہ دیکھیے کہ سینیٹر سیز اسرائیل بلاکنگ ٹرانسفر آف یو ایس اون آئرن ڈروم بیٹریز ٹو یوکرین. اب یہ اندازہ لگائیے کہ
جو پراپرٹی ہے اس ٹائم، مطلب میں نے کہیں سے بھی لیا ہے، کہیں سے بھی لیا ہے، میری مرضی، اب میں جو کروں میری مرضی، میں رکھوں، توڑ دوں، جلاؤں، گراؤں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسلحے کے اندر جو ہے نا، جب اسلحہ ہوتا ہے اس کے اندر کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں، ایسے نہیں پکڑا دیتے آپ کو. مطلب مان لیجئے F-16، تو F-16 پاکستان کو آپ نے 100 دے دیے، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ 50 جو ہے وہ آپ سعودی عرب کو دے دو گے. ایسا نہیں کر سکتے آپ بیچ نہیں سکتے، کیونکہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے نا کہ آپ نے 100/100 جو ہے وہ آپ نے خود رکھنے ہیں. نہیں چاہیے تو ہمیں واپس کر دو گے، ہم آپ کو پیسے بھی نہیں دیں. مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ نہیں کر سکتے. اس طرح نظر یہ آیا، سننے میں آیا ہے کہ اسرائیل نے US کو کہا ہے کہ آپ آئرن ڈوم جو ہیں وہ آپ نہیں دیں گے. انٹرسیپٹر ہے، مطلب آپ بولیں گے کیا ہے آئرن ڈوم؟ آئرن ڈوم جو ہے وہ کس کی چیز ہے؟ وہ چیز ہے اسرائیل کی، جو ملکیت ہے USA کی، اور وہ بھیجنا چاہ رہا ہے اس ملکیت کو یوکرین کو، کیونکہ اس نے تقاضا کیا ہے انٹرسیپٹر کا. تو اسرائیل نے بولا نہیں دو گے آپ اس کو. تو یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں دو گے آپ، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر یوکرین غصہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل جو ہے دے آر ناٹ سپورٹنگ یوکرین رائٹ ناؤ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ.